بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحدین اکثر یہ اعتراض پیش کرتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیاطین کو رمضان کے اندر جکڑا جاتا ہے۔ تو جب شیاطین کو جکڑا جاتا ہے تو پھر شیطان کو جو مہلت ملی ہے تو اس کے بھی خلاف ہوا جو قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر شیاطین کو جکڑا جاتا ہے تو پھر رمضان کے اندر کوئی کفر نہیں کر سکتا، حالانکہ رمضان کے اندر بھی آدمی کفر کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اشکال جو ہے ذہن میں آیا ہے۔ تو حدیث کے لیے شرائط ہیں اس کے سمجھنے کے لیے اور اس کے تفہیم کے لیے۔ ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ حدیث کو اٹھا کے چھوٹی سی ایک لائن پڑھ لیتا ہے اور اس کا اعتراض کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے مولانا حسین علی صاحب جو ماضی قریب کے ایک محدث گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب بھی حدیث پڑھنی ہے تو پوری حدیث پڑھو۔ ایک حدیث مثلا بخاری میں ہے تو اسی حدیث کو باقی کتب میں تلاش کرو اور اس سب حدیثوں کو جمع کر کے پھر نتیجہ نکالو۔ اسی طرح یہ حدیث اس حدیث جیسی اور حدیثیں باقی کتب میں موجود ہیں، تو جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پھر اشکال نہیں رہے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے اندر شیاطین کا لفظ موجود ہے جو بخاری کے اندر ہے، اور اس جیسی ہم مثل اور احادیث بھی باقی کتب کے اندر موجود ہے۔ مثلا سنن نسائی کے اندر جو روایت موجود ہے اس کے اندر مردہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جو دھتکارے ہوئے شیاطین ہیں، سرکش۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ مرید کا لفظ ہے، سرکش شیاطین۔ تو سرکش شیاطین کو باندھا جاتا ہے، اور جو مطلب بہت زیادہ سرکشی کے انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں ان کو باندھا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، نہ اس کے اندر ابلیس کا تذکرہ ہے کہ اس کو باندھا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کسی عام شیاطین کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ایک خاص شیاطین کی جو قسم ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلا جواب ہے ملاحدہ کو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو باندھ بھی دیا جائے، مطلب اس کا باندھنا بھی مانا جائے، تو اس سے ان کا مطلب جو ان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے تو شیاطین نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو وسوسہ کے لیے ضروری نہیں کہ شیاطین عملاً اپنے ہاتھ سے اس کے اندر جو ہے نا وسوسہ ڈالے، بلکہ یہ شیاطین جو ہے وہ جو ہے نا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو جس وسوسے کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے اور جو ہے نا کفر کرنے لگ جاتا ہے، غلط افعال کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا جواب ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ شیاطین صرف جنوں میں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے بھی ہے، من الجنۃ والناس۔ تو اگر جنوں سے باندھ دیا گیا تو انسان کے جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم مان کے چلے، یہ آخری دو جواب جو ہے یہ الزامی ہے، اور پہلا جواب جو ہے وہ تحقیقی ہے۔ تو اس لیے ملحد کا یہ اعتراض باطل ہے جو وہ احادیث پر کرتا ہے۔